الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام روئے وہ جو قائل ہیں اموات شہیداں کے، روئے وہ جو قائل ہیں اموات شہیداں کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی چند آیات، ایک مختصر سا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ محرم الحرام 1445 ہجری، اس کی آج 9 تاریخ ہو چکی ہے۔ اس ماہ کے اندر عام طور پر اور اکثر و بیشتر جس موضوع پر علماء کرام اپنے اپنے علاقے میں بات کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ شہید کربلا نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر بحث کرتے ہیں، لیکن گڑبڑی کچھ اس وجہ سے ہوتی ہے، بعض حضرات مرچ مسالے لگا کر کے لوگوں کے سامنے ایسے پیش کرتے ہیں کہ ان کا مقصد واقعات سے لوگوں کو واقف کرانا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو رلانا ہے۔ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اس کے بارے میں کبھی گفتگو نہیں ہوتی، اور صرف ایک ہی شخص کا نام سب سے اوپر کیوں لیا جا رہا ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تواریخ کے اوراق کو الٹا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت سے ایسے حضرات تھے جو ان کے ساتھ شہید ہوئے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام یہ سر فہرست کیوں ہے، اس کے بارے میں عام طور پر گفتگو نہیں کی جاتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین یہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے چھوٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو بارہا اپنی گود میں اٹھایا اور ان کے ہونٹوں کا بوسہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کی تحنیک بھی کی تھی۔ یہ واقعہ کچھ لوگ اس طور پر بیان کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک بیٹا ہے یزید، یہ چونکہ فاسق اور فاجر تھا، ظالم بھی تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کو چھیننے کی کوشش کی ہے اس نے، حالانکہ یہ اس لائق نہیں تھا کہ حکومت اور خلافت اس کے حوالے کر دی جائے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بھی یہی تھا کہ میں اس کے ہاتھ میں خلافت نہیں آنے دوں گا۔ لیکن بہت سے لوگوں نے شام اور عراق میں یہ بات پھیلائی ہے کہ شام و عراق کے تمام حضرات معاویہ یہ یزید کے ہاتھ پر بیعت ہو چکے ہیں اور اس کو خلیفہ مقرر کر دیا ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ یہ ہوا مدینہ منورہ، مکہ معظمہ تمام جگہوں پر پھیل چکی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے تمام صحابہ کرام کے سامنے یہ بات رکھی اور بہت سے حضرات سے مشورہ کیا کہ ایسا ہو رہا ہے، تو اس بات کی تحقیق کی گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ کوفہ کا دورہ کرو اور جا کر کے بات معلوم کرو لوگوں سے کہ کیا یہ واقعی بات سچ ہے کہ تم لوگوں نے ایک فاسق اور فاجر کو اپنے اوپر متعین کر لیا اور تم نے اس کو حکومت دے دی، اور کیا تم لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت ہو چکے ہو؟ تو جو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ یہاں سے سوار ہوئے اور جا کر کے کوفہ میں پہنچے، لیکن ایک مقولہ آتا ہے الکوفی لا یوفی، کوفہ والے عام طور پر وفا نہیں کرتے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے ہیں تو کوفہ والوں نے ان کو دھوکہ دیا ہے۔ جیسے یہ مسجد میں پہنچے کئی ہزار کا مجمع ان کے ساتھ وہاں پہنچا ہے اور آ کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور کہنے لگے کہ جی نہیں، ہم نے یزید کو گورنر نہیں بنایا ہے اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت ہوں، ہم نہیں چاہتے کہ یزید کے ہاتھ میں حکومت چلی جائے۔ تو جب تمام لوگ یہ بہت سارے اکٹھے ہو کر کے یہاں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو ان کو یہ بات تحقیق ہو گئی ان کی کہ بھائی میں جس کام کے لیے آیا تھا یہاں تو بالکل اس کا الٹ ہے، حالانکہ مجھے جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے مجھے تو یہ دیکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ کوفہ والوں نے یزید بن معاویہ کو اپنا حاکم مقرر کر لیا ہے، ان کو حکومت سونپ دی ہے، لیکن یہاں تو اس کا الٹ ہے۔ تو فوراً کیا کام کیا، کیونکہ خطوط کا دور تھا، کوئی ٹیلی فون یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی جس کے ذریعے سے رابطہ کیا جا سکے، انہوں نے خط لکھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کو روانہ کر دیا۔ ابھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر موجود ہیں، انہوں نے کوئی آنے کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ اور ادھر سے کوفہ والوں کی چالاکی دیکھیے کہ دھڑا دھڑ انہوں نے بہت سارے خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے اور یہ حکومت آپ کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ یزید کے ہاتھ میں حکومت ہو، کیونکہ ان کا ایک نظریہ تھا کہ ان سے پہلے جو خلیفہ گزرے ہیں، حضرت معاویہ گزرے ہیں، حضرت عمر ہے، میرا بھائی حسن ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ تمام حضرات وہ حضرات ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتے تھے اور امت کو اسی راستے پر لے کر چل رہے تھے۔ اب ایک شخص بیچ میں آ کر کے ایک اس طرح کی ٹانگ اڑا رہا ہے جو فاسق ہے اور فاجر ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ حکومت میرے ہاتھ میں ہو، وہ چاہ رہا ہے کہ ان کے اوپر میں حکومت کروں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ عام طور پر جتنا بھی زور انہوں نے لگایا ہے وہ یہی لگایا کہ اس کے ہاتھ میں حکومت نہ ہونی چاہیے، لیکن کیا کریں، کوفہ والوں کے اس قدر خطوط آئے ہیں کہ ان کے تھیلے بھر چکے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ بھائی یہاں تو خطوط کے ڈھیر لگ چکے ہیں اور بہت زیادہ تعداد خطوں کی آ چکی ہے میرے پاس، تو کیوں نہ میں وہاں پر پہنچوں۔ انہوں نے تمام صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور عبداللہ بن زبیر ہے، انہوں نے ان سے مشورہ کیا، لیکن یہ بات جانتے تھے کہ بھائی حضرت علی کا جو قتل ہوا ہے وہ وہیں پر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ بالکل بھی یہ قدم نہ بڑھائیں، بہت زیادہ زور دیا کہ بھائی آپ وہاں نہ جائیں، ہو سکتا ہے کہ کوفہ والے آپ کو دھوکہ دے دیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اس وجہ سے قدم بڑھایا ہے کہ بھائی جب یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ میں ہی خلیفہ بنوں اور مجھے یہ حکومت سونپے اور میرے ہاتھ پر بیعت ہوں، تو کیوں نہ میں ان کے لیے تمام کے مشوروں کو چھوڑ کر کے آگے پہنچوں۔ بہت سے حضرات ان کے پاس آئے، لیکن انہوں نے بالکل منع کر دیا کہ نہیں جی، اب میں پختہ ارادہ کر چکا ہوں، پکا ارادہ کر چکا ہوں، میں وہاں پر پہنچوں گا اور جا کر کے حالات کا معائنہ کروں گا کہ حالات کیا ہیں۔ بہرحال وہاں پر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کو بیعت کر رہے تھے، اب جب ایک آدمی اجنبی آدمی آیا اور لوگ اس کے ہاتھوں پر بیعت ہونا شروع ہو گئے، تو یہ بات یزید کے پاس پہنچ گئی۔ جب یزید کو معلوم ہوا کہ اچھا بیعت تو میرے ہاتھ پہ ہونی تھی اور بیعت ہو رہی ہے حضرت حسین کے ہاتھ پہ، یعنی مسلم بن عقیل جب بیعت کر رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی بیعت کر رہے تھے، کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ ماننے پر راضی ہے کہ نہیں ہے، تو اس بات پر بیعت ہو رہی تھی۔ جب یہ بات یزید کو بھنک لگی تو فوراً اس نے کیا کام کیا، ایک گورنر، وہاں کا جو گورنر تھا پہلے سے متعین تھا، اس کو فوراً خط لکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے علاقے میں کیا بات سننا ہو، ایسی کیا بات ہے، کیوں یہ مسلم بن عقیل اس طرح پر لوگوں کو بیعت کر رہا ہے کہ حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر یہ بات صحیح ہے تو فوراً اس کو گرفتار کیا جائے۔ یہاں پر جو پتہ چلا گورنر کو، اس کے ہوش اڑ چکے اور حواس باختہ ہو چکی ہے، وہ سوچنے لگا کہ یار تیری تو گدی بھی ختم ہے اور تیری جان کو بھی خطرہ ہے، کیونکہ پہلے سے مشہور تھا اور تھا بھی، حقیقت میں یہی تھا۔ یزید بہت بڑا ظالم اور فاسق اور فاجر شخص تھا، اس نے اپنے مقصد کے آگے نہ کسی کی جان کی پرواہ کی ہے اور نہ کسی کے مال کی پرواہ کی ہے، تو اس کو اپنا خطرہ ہوا یہاں پر۔ جب یہ کوفہ میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ جو بیعت لے رہے تھے، ان کو بھی اس بات کا پتہ چل چکا کہ بھائی اب تو یہاں پر ہوا کچھ اور ہے، پہلے ہوا کچھ اور تھی، لوگ بیعت ہو رہے تھے آ کر کے، فوراً اس گورنر نے ایک لشکر بھیجا۔ تو جتنے بھی حضرات مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تمام کے تمام سلام پھرتے ہی پتہ چلا صرف مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں۔ کیا مجال تھی اس لشکر کی، جب 2000 کا لشکر یہاں پر نماز پڑھ رہا ہے تو مسلم بن عقیل کو کوئی ٹچ کر دے؟ لیکن وہی بات آتی ہے الکوفی لا یوفی، کہ کوفہ والے یہ وفا نہیں کرتے، اگر وفا کرتے تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود ہوتے اور اس لشکر کے ڈرانے سے بھی نہ ڈرتے، تو چاہے وہ کتنا ہی کچھ بھی کر لیتے ان کے ساتھ۔ لیکن ہوا یہی، پہلے سے ہی بات متعین ہوگی، یا اللہ بہتر جانے کیا ہوگا، یہ تمام کے تمام وہاں سے فرار ہو چکے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا احساس ہوا تو فوراً کسی ذریعے سے وہاں سے نکلے اور ایک مختار نام کا آدمی ہے، وہاں پر ایک شخص تھا، اس کے پاس جا کر کے انہوں نے پناہ لی۔ لیکن اس کی اہلیہ گھر میں موجود تھی، بوڑھی تھی، اس نے دیکھا کہ یہ تو
الٹا کام ہو رہا ہے یہاں پر. یہ کس کام کے لیے آئے تھے؟ اگر یہ بات یزید کو معلوم ہو گئی تو میرا گھر اور میرا خاندان تمام کا تمام تہس نہس ہو جائے گا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر رکے اور اس کو کہا کہ مجھے پانی پلا دیں، میں تھکا ہوا ہوں، چونکہ کسی طریقے سے جان بچا کر کے آیا ہوں تو مجھے پانی پلا دیں. یہاں پر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بڑھیا نے پانی پلایا تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ مجھے چھپنے کے لیے کچھ جگہ دے سکتی ہو؟ یہ بڑھیا اس بات کو سن کر کے کہنے لگی آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ یہاں کوئی جگہ نہیں. کیوں؟ اس کو بھی خطرہ تھا یزید سے. جب اس کو خطرہ تھا کہ یہ تو اگر معلوم ہو گیا تو کسی نے بتلا دی کہ مختار کے گھر ہے، فلاں بڑھیا کے گھر میں موجود ہے مسلم بن عقیل، جن کو گرفتار کرنے کے لیے اس نے لشکر بھیج رکھا ہے یزید نے، تو یہ تو میرے گھر کو بھی خراب کر دے گا اور میرے گھر کا تہس نہس ہو جائے گا. تو اس نے بہرحال انکار کیا، لیکن پھر یہ دیکھا کہ مختار جو تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے کچھ زیادہ محبت کرتے تھے. انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، جب یہ واپس آئے کسی جگہ پر گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ٹھہرا لیتے ہیں. اب یہاں پر تمام کے تمام جو شہر کی گھیرا بندی کی گئی ہے، ہر کسی کے گھر کا جو انہوں نے چیکنگ کی ہے اور دیکھ بھال کی ہے تو پتہ چلا کہ مختار کے حواس باختہ ہو چکے تھے. مختار کو خطرہ ہوا کہ یار اب تیرے گھر میں موجود ہے. فوراً اس نے کام کیا، فوراً نکلا گھر سے اور جا کر کے بتلا دیا کہ وہ مسلم بن عقیل میرے گھر میں موجود ہے، آپ وہاں سے اٹھا لیں. اب جب یہ ہو گیا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑے گئے. اب یہ بیچارے ان کو لے کر کے یہاں سے چلے، لیکن انہوں نے ایک بات یہاں سے کہتے کہتے ان کے ساتھ جاتے جاتے کہی کہ یار تو نے جو کام کیا بہرحال کیا، میں جانتا ہوں کہ تو نے میرے ساتھ اتنی شفقت کیوں کی تھی، اس وجہ سے کہ تو اہل بیت حضرات سے محبت کرتا ہے. میں صرف تجھے آخر میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ تو میری یہ بات حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا دے کہ وہاں پر حالات کچھ اور ہیں، میرے پاس سے کوئی بھی قاصد وہاں نہیں پہنچ سکا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی بات پہنچا دوں گا. یہاں پر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا اور سب سے اونچے جو وہاں پر مینارے ہوا کرتے تھے سب سے اونچے مینار پر ان کو لٹکا دیا. یہ بات اب یہ قاصد اس نے بھیج دیا، اس نے اس کی وقع کی ہے تھوڑی سی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دیا کہ آپ کوفہ نہ آئیں. قاصد پہنچ گیا، معلوم کیا کہ بھائی مسلم بن عقیل کا یہ انہوں نے تلوار ماری ہے اور ان کو قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے. کہ جی ہاں. اچھا یہ بتاؤ مسلم بن عقیل کے ساتھ معاملہ کیا کیا گیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ ان کو شہید کرنے کے بعد سب سے اونچے مینارے پر کھڑا کر دیا اور لٹکا دیا ہے تو کہنے لگے دیکھا میرے چچا زاد بھائی کو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے سامنے جھکنے بھی نہیں دیا اور شہید ہونے کے بعد جو سب سے اونچا سب سے بلند ہے. گویا کہ یہ ان کو تھوڑا سا پوائنٹ ملا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ چلی. اب ان کے ساتھ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے بھائی وغیرہ تھے، ان سے بات معلوم کی اور مشورہ کیا اور دوسرے حضرات کو یہ بات معلوم ہوئی. پھر وہ حضرات دوڑ کر کے آئے کہ یار ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں آپ وہاں پر نہ جائیں، حالات اس طرح خراب ہوتے جا رہے ہیں. پہلے آپ کے والد کو قتل کیا اور اب یہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا، آپ وہاں نہ جائیں، ہم آپ کو یہی مشورہ دے رہے ہیں. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھانے ہوئے تھے کہ میں جا رہا ہوں، شاید میرے بات کچھ اور ہو، ان کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا وہ شاید کچھ اور ہو. تو بہرحال انہوں نے بات نہیں مانی. اور دوسری طرف یہ بات ان سے جو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے بھائی وغیرہ تھے ان سے معلوم کیا تو یہ کہنے لگے ہم تو جا کر کے اپنے بھائی کا قصاص ضرور لیں گے، ہم وہاں جا کر بدلہ ضرور لیں گے ان سے. تو اب اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا حوصلہ بلند ہوا کہ چلو میں اکیلا نہیں، اب یہ بھی میرے ساتھ ہیں. اور پھر بات یہ بھی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی لوگوں کو ساتھ لے کر کے چلے تھے، خاندان والوں کو ساتھ لے کر کے چلے. تو بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ ان کو لے کر کے نہ جائیں، یہ بہت بیکار ہو سکتا ہے، آپ کو اس میں نقصان ہو سکتا ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی لیکن ان کو یہ بات انہوں نے نہیں مانی اور اس سے انکار کر دیا. بہرحال
چلتے چلتے آخر میں جو واقعہ پیش آیا ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہاں پر جا کر کے جو حالات معلوم ہوئے کہ یہ تو بہت زیادہ بکھرے ہو گئے ہیں، بہت زیادہ تفریقہ بازی چل رہی ہے اور بہت زیادہ مخالف ہو چکے ہیں، تو یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جب میں یہاں آ گیا ہوں، کوفہ میں پہنچ چکا ہوں، تو میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میری بات یزید تک پہنچا دیں یا ابن زیاد جو لشکر آیا تھا وہاں پر جو حاکم تھا کہ اس کو یہ بات، اس کے ذریعے سے یہ بات پہنچا دیں، کیونکہ وہی اس وقت میں وہاں کا حاکم تھا۔ تو اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو، یہ ابن زیاد تھا، عبید اللہ بن زیاد اس کا پورا نام ہے، اس کو کہا کہ یزید کے پاس یا تو مجھے خود جانے دے کہ میں اس سے جا کر کے مشورہ کر لوں، یا مجھے ایک ایسی جگہ پر پہنچنے دے جہاں پر میں نہ لڑ سکوں، میں اپنے طریقے پر اپنے دین کو رائج رکھوں گا، آپ کو کچھ ٹچ نہیں کروں گا، اور نہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے کہ خلیفہ لوگ مجھے بنائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بالکل بھی قصد نہیں تھا کہ لوگ مجھے خلیفہ بنائیں، وہ صرف جو چلے تھے کوفہ کی طرف، ان کا یہی تھا کہ بھائی یہ لوگ میرے ہاتھ پر جب بیعت ہو جائیں گے تو جس طریقے پر پہلے سے حکومتیں چل رہی تھی، اسلام کے مطابق چل رہی تھی، اسی طریقے پر یہ بھی چلتے رہیں گے۔ لیکن ہوا کیا، انہوں نے بات نہیں مانی اور فوراً کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یا تو آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں یا اس کے علاوہ کوئی پوائنٹ آپ کو نہیں دیا جاتا۔ بہرحال جب یہ نہیں مانے، ہاں دوسری بات انہوں نے رکھی، یا ہمارے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تو بالکل غلط ہے، میں آپ کے ہاتھ پہ بالکل بھی بیعت نہیں ہو سکتا، میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں ایک فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے بیعت کروں، یہ میرے لیے گوارا نہیں ہے۔ انہوں نے بالکل انکار کر دیا۔ اب یہاں پر جو لڑائی ہوئی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دوسرے لوگوں کی، کہا جاتا ہے 72 حضرات حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے، ان کے ساتھ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اور اسی طریقے پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے یہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ ان کے ساتھ جو مار دھاڑ ہوئی ہے اور جو شہید ہوئے، یہ بہت سے حضرات تمام کے تمام شہید ہو چکے تھے۔ یہاں پر ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بوند پانی کی خاطر اپنے آپ کو نہیں جھکایا، اور ہمارے یہاں کیا ہے کہ بھائی کسی نے تھوڑا سا ہمارے اوپر زور دیا، فوراً اپنے ارتداد کی کلمے کہے اور فوراً کافر ہو گئے، تو یہ ہمارے لیے زیبا نہیں دیتا۔ یہ صرف امت کو یہ بتلانے کے لیے واقعہ پیش آیا ہے کہ اگر لوگ اپنے دین کو پختہ کر لیں تو ان کے درجات بہت بلند ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہاں پر بات ختم کرتا چلوں، یہ دن آج 9 محرم الحرام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت فضائل بیان کیے کہ 10 محرم کا روزہ اور اس کے ساتھ ایک روزہ، یا تو 9 محرم کا روزہ اور دوسرا 11 محرم کا روزہ، یا تو 9 اور 10 کا رکھیں یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں، یہ سنت ہے۔ اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 10 اور 11 کا یا 9 اور 10 کا روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ کہ کتنی بڑی چیز ہے، لیکن ہوا اس کا الٹا ہے کہ لوگ جو کرنے کے کام ہے وہ کرنے نہیں ہیں، اور جو نہ کرنے کے کام ہے ان کے اوپر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں۔ لوگوں نے سبیلیں لگائی ہوئی ہیں، کوئی شربت پلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ان سے معلوم کیا جائے کیوں کر رہے ہو کہ بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس دن پیاسے تھے۔ بھائی وہ پیاسے تھے اور تم یہاں پر پلا رہے ہو، تم بھی پیاسے رہ کر کے دکھاؤ نا، کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ لیکن یہ واقعہ پیش آنے سے پہلے یہ دن افضل تھا، اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جب واقعہ اس میں پیش آیا، یہ دن اور بھی اونچا ہو گیا کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت کا موقع نصیب ہوا۔ تو بہرحال اس میں اب لوگ عبادت کا اہتمام کریں، آج یا کل کا روزہ رکھ لیں، یا آج تو نہیں کل کا یا پرسوں کا روزہ رکھ لیں آپ حضرات، جس نے نہیں رکھا اور جس نے رکھ لیا تو بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے اعمال کو، نیک عملوں کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔